بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج یہ بتانا ہے کہ کل عمران خان کی اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی نے ان کے ساتھ کیا کیا اور پھر اتحادیوں نے انہیں کس طرح مایوس کیا اور قومی اسمبلی میں 2 مرتبہ کیسے ان کی درگت بنی، اور اس درگت کے بعد کل جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے اس میں صورتحال کیا ہونے کا امکان ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر جو حکومت کے دماغی خلل میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو سرکاری محکمہ شماریات ایک حساس اشیاء کی جو فہرست جاری کرتا ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس، جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس ہفتے کتنی چیزیں مہنگی ہوئی اور کتنی چیزوں کے ریٹ مستحکم رہے اور کتنی چیزوں کی قیمت میں کمی ہوئی۔ کمی تو خیر ہوتی نہیں ہے، اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ یہ انڈیکس جو ہے، اخبارات جب بھی یہ جاری ہوتی ہے تو اخبارات چھاپتے سے 2 کالم 3 کالم، کیونکہ اب مہنگائی تو کوئی خبر رہ نہیں گئی۔ تو حکومت نے اس کے جاری کرنے پر پابندی لگا دی ہے، کیونکہ اجلاس میں بتایا گیا کہ جو پی ٹی آئی کا حکومت کا جو اجلاس ہوا اس میں جب بتایا گیا کہ جناب جب یہ لسٹ آتی ہے تو لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں، جب اخبارات میں چھپتی ہے یا یہ ٹی وی پر چلتی ہے تو یہ عوام بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں، اس لیے اس پر پابندی لگائی جائے۔ چنانچہ عمران خان نے اس پر پابندی لگا دی اور آئندہ یہ ہفتہ واری رپورٹ اور یہ بلکہ مہینے کے آخر میں جو بھی یہ ایک رپورٹ جاری ہوتی ہے، مہینے میں گویا کہ 5 رپورٹیں جاری ہوتی ہیں، 4 ہفتہ واری بنیاد پر اور 1 مہینے کی بنیاد پر۔ تو اس کے جاری کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یعنی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ انڈیکس جاری نہیں ہوگا تو عوام گالیاں نہیں دیں گے، حالانکہ عوام تو جس طرح حکومت فی گھنٹے کے حساب سے مہنگائی کر رہی ہے، عوام بھی فی گھنٹہ بلکہ فی منٹ کے حساب سے حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو ایسا سمجھنا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ انڈیکس جب نہیں چھپے گا تو عوام گالیاں نہیں دیں گے، تو یہ حکومت کے دماغ میں خلل اور بہت بڑا خلل آ جانے کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو ناظرین، سر فہرست جو معاملہ ہے اس وقت، یعنی جو بہت فیصلہ کن تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن فیصلہ کن کی طرف ایک بہت اہم قدم کے طور پر یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں حکومت 3-4 بل منظور کرانا چاہتی ہے۔ سر فہرست ان بلوں میں یہ الیکٹرانک دھاندلی والا بل ہے، اس میں پھر چیئرمین نیب والا ہے، پھر اس طرح کی دوسری انتخابی اصلاحات ہے کوئی۔ اور حکومت کو جلدی اس لیے ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ 19 تاریخ سے پہلے اگر اسے پارلیمنٹ سے پاس کرا لیے تو کرا سکتی ہے، لیکن 19 کے بعد پھر اس کے لیے پارلیمنٹ سے یہ بل منظور کرانے ناممکن ہو جائیں گے۔ اور 19 تاریخ کی کیا کہانی ہے، آپ کی علم ہے، ایک اہم عہدے پر فائز شخصیت وہاں سے رخصت ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے، بلکہ آپ کا بھی یہی خیال ہوگا کہ اب اس شخصیت کے اب باقی ماندہ 10 دن رہتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اگر حکومت پارلیمنٹ کے اس اجلاس سے یہ قانون سازی کرا بھی لیتی ہے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ معاملہ اب بہت آگے نکل چکا ہے اور یہ معاملہ اس میں چیلنج بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں، اور دوسری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان معاملات کا اب اس حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور اپوزیشن پہلی مرتبہ ذرا جاندار موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ شہباز شریف جو پورے 3 سال میاں مسکین شریف بنے رہے، اب وہ اپنی فارم میں آ گئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کی لیڈر ہیں۔ کل جس طرح 2 دن وہ ایکٹیو رہے اور آج بھی ان کی سرگرمیاں بہت تیز ہیں، آج کا جو دن گزرے گا اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے، تو اپوزیشن کو انہوں نے اکٹھا کیا اور پیپلز پارٹی والوں کو بھی بلایا، اور پھر سب کی مشترکہ کمیٹیاں بنی ہیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے۔ اگرچہ اس دوران قمر زمان قاہرہ اور جے یو آئی کے حافظ حمداللہ کے درمیان کوئی تلخ بیانات کا تبادلہ ہوا، لیکن جو تلخ کلامی تھی یا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی تھی وہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ معاملات اپوزیشن کے بھی بہت اونچے جا چکے ہیں۔ قمر زمان قاہرہ نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے بیک ڈور رابطے ہیں، یعنی فوج کے ساتھ رابطے ہیں، اور بات ان کی صحیح ہے کہ رابطے ہیں، اور رابطے مسلم لیگ نون نے نہیں کیے ہیں بلکہ ادھر سے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب میں مسلم لیگ نون نے بھی رابطے کیے، اور شہباز شریف کے رابطے کئی عرصے سے ہیں، اور اب صرف تبدیلی یہ آئی ہے کہ یہ معاملات زیادہ یہ جو رابطے ہیں زیادہ بامعنی انداز میں ہو گئے ہیں۔ تو حافظ حمداللہ نے جواب دیا کہ آپ اس طرح کا اعتراض کیوں کر رہے ہیں، رابطے تو آپ کے بھی تھے، اور آپ نے ان رابطوں کی بنیاد پر ہی پی ڈی ایم کی پشت میں چھرا گھونپا۔ تو اس طرح کی یہ تلخی ہوئی ہے، لیکن یہ تلخی جو ہے یہ سائیڈ لائن ہے، اصل
جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت متحد ہو چکی ہے، اور متحد اس لیے ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو جس سر چشمہ فیض سے کچھ فیض کی امید تھی یا وعدہ کیا گیا تھا، یقین دلایا گیا تھا، تو یا لارا لگایا گیا تھا، تو وہ معاملہ بھی اب ٹائم فش ہو چکا ہے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی اب اپوزیشن کے ساتھ متحد ہو کر چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اپوزیشن نے ڈٹ کر اعلان کیا کہ ہم یہ قانون سازی نہیں منظور ہونے دیں گے اور اس کی پوری مزاحمت کریں گے، اور اس مزاحمت کے جو 2 مظاہرے ہم نے دیکھے قومی اسمبلی میں، وہ ناظرین آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں اس طرح کی بے عزتی حکومت کے حصے میں کبھی نہیں آئی، کبھی ایسی پوزیشن بنی ہی نہیں کہ حکومت کو کسی بل میں شکست ہو گئی ہو، اور کل جو ہوا وہ تو 2 بلوں میں شکست کا معاملہ تھا، اور دونوں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ اور بھی پرلطف اور بامعنی ہو جاتا ہے۔ پہلا بل تو مسلم لیگ نون کی ایک رکن قومی اسمبلی نے پیش کیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی ایم این نے حلف اٹھانے کے بعد 7 سال تک کسی دوسری پارٹی کا ٹکٹ نہیں لے سکے گا۔ یہ پتہ نہیں اس بل کا کیا معنی مطلب تھا، میرا تو خیال ہے یہ ایک بے معنی سا بل تھا، لیکن حکومت نے اس کی مخالفت کی، اور جب یہ بل پیش ہوا تو یہ منظور ہو گیا۔ 117 ووٹوں سے اپوزیشن نے 117 ووٹ حاصل کیے اور حکومت کو 104 ووٹ ملے۔ اور اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ بل اپوزیشن نے اچانک پیش نہیں کیا تھا، کیونکہ اچانک میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے بہت سے ارکان نہیں ہوتے، پارلیمنٹ میں کورم کا مسئلہ روزانہ رہتا ہے قومی اسمبلی میں۔ یہ وہ اجلاس ہے جو عمران خان نے اسپیشلی بلایا تھا اور اس کے لیے تیاری کی گئی تھی، اور پی ٹی آئی کے ایک آدھ ارکان کو چھوڑ کر تمام ارکان قومی اسمبلی اسلام آباد میں موجود تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ اجلاس کیوں بلایا گیا اور اس اجلاس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کو، حکومت کو 117 ووٹ چاہیے تھے، لیکن اسے صرف 104 ملے، یعنی 13 ووٹ غائب ہو گئے۔ یہ ووٹ کیوں غائب ہوئے، اس پر آپ کیا اثر خود کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دوسرا بل حکومت نے پیش کیا، عورتوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کوئی بل تھا، تو اس پر جب گنتی ہوئی تو زیادہ معاملہ جو تھا وہ پہلے سے زیادہ ڈرامائی ہو گیا، یعنی اس میں یہ بل حکومت کا مسترد ہو گیا۔ اس میں حکومت کو اپوزیشن نے تو اپنے اتنے ہی ووٹ ڈالے اس کی مخالفت میں 117، اور حکومت کو ووٹ ملے اس میں 70، یعنی 47 ووٹ اس کے ایبسنٹ ہو گئے۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کو، ان کے فرشتوں کو بھی اس کا خدشہ، اس کا اندیشہ نہیں ہوگا، اور یہ پی ٹی آئی ہکا بکا رہے گی کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ پچھلی ووٹنگ میں کم سے کم چلیے یہ کہہ لیجئے کہ باقی ارکان کسی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے، 104 آ سکے، باقی نہیں آ سکے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد مزید اتنے ارکان غائب ہو گئے، جو یہ تو اس کا مطلب نکالنے کی ضرورت ہے، اور وہ مطلب آپ خود نکال سکتے ہیں، مجھے یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو مطلب میں نے نکالا ہے آپ بھی وہی نکالیں گے، اور سب نے وہی نکالا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا، بلکہ پارلیمنٹس کی تاریخ میں بھی حکومت کو ایک ہی دن میں 1-1.5 گھنٹے کے وقفے سے 2 مرتبہ شکست کی مثال کبھی سنا نہیں کہ پوری دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ حکومت کو ایک ہی دن میں، ایک ہی نشست میں 2 مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ایک مرتبہ تو شکست کئی مرتبہ ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد پر حکومتیں ختم بھی ہو جاتی رہی ہیں، لیکن یہاں تو 2 مرتبہ شکست ہوئی، اور پہلے شکست بہت بری شکست ہوئی، اور دوسری تو حد سے زیادہ بری شکست ہوئی۔ تو یہ حکومت کے لیے، اس کو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیزر تھا حکومت کو آزمانے کے لیے۔ جو اپوزیشن نے یہ قرارداد پیش کی، جو بل پیش کیا، جس کا کوئی معنی مطلب ظاہر میں نظر نہیں آتا، کیونکہ فلور کراسنگ کا قانون تو موجود ہے، اس میں مزید ترمیم کی ایسی ایمرجنسی ضرورت کیا پڑ گئی تھی؟ تو یہ مسلم لیگ نے ایک ٹیزر دیا تھا، لیکن چلیے مسلم لیگ نے تو ٹیزر دیا تھا، لیکن جب گورنمنٹ نے بل پیش کیا بعد میں ہراسانی کا بے ضرر سا بل، اس میں حکومت کو جو شکست ہوئی وہ تو بہت ہی عبرتناک اور شرمناک، بلکہ اسے کیا کہیے، یہ لفظ بھی اس کے لیے چھوٹے ہیں۔ یہ غیر متوقع طور پر اور بہت بڑا سیٹ بیک حکومت کو یہ ہوا، اور اس سے پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے کل جو ہونے والا ہے، اس کے بارے میں بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگرچہ میں اب بھی اپنے اس موقع پر قائم ہوں کہ اس میں اگر حکومت قانون سازی کر بھی لیتی ہے زور زبردستی کر کے، یا کسی بھی طریقے سے، یا کوئی معجزہ ہو جاتا ہے، یا اوپر سے کوئی مداخلت ہو جاتی ہے، تب بھی یہ ترامیم والے قانون اس حکومت کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اب وقت جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے، معاملہ آگے بڑھ چکا ہے، اور صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔
تو اس کے بعد یہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں تو جو کچھ ہوا سو ہوا. اتحادیوں کو بریفنگ دی حکومت کی طرف سے شاہ محمود قریشی نے کہ وہ جو حکومت کا زیادہ زور جو ہے نا وہ الیکٹرانک دھاندلی والی مشینوں پر ہے کہ وہ بل ہر صورت میں پاس کرانا چاہتی ہے. اب یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ کہ وہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو حکومت کو کیا فائدہ ہوگا. بہرحال تو اس میں شاہ محمود قریشی نے بریفنگ دی تو اس بریفنگ میں تینوں جماعتوں نے اعتراضات کر دیے. جی ڈی کے اعتراضات ذرا نرم تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ کام کیا جائے، پہلے وہ کام کیا جائے. لیکن قاف لیگ نے کھلے الفاظ میں کہا کہ آپ ہمارے گردن پہ گلے پر انگوٹھا رکھ کے ہم سے یہ بل منظور کرانا چاہتے ہیں، ہمیں اس بل پر تحفظات ہیں، اپنی قیادت کے مشورے کے بعد ہی میں آپ کو کوئی رائے دے سکوں گا. تو قیادت سے مشورے کے لیے گویا قاف لیگ کے پاس ایک دن کا وقت ہے. اور یہی بات الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی بات ایم کیو نے بھی کی، اور اس نے کہا کہ ہمیں الیکٹرانک مشینوں پر اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، وہ تحفظات دور کیے جائیں، اور ہم بھی آپ کو کوئی یقین دہانی نہیں کرا سکتے کیونکہ ہمیں بھی اپنی قیادت سے مشورے کی ضرورت ہے. ہم بھی اپنی قیادت سے مشورہ کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے. اچھا، یہ صورتحال غیر متوقع اس لیے ہے کہ کل ہی عمران خان نے اپنے اتحادیوں کو ایک کھانا دیا تھا. اس کھانے میں بلوں کی بات کی گئی اور اس کھانے میں اتحادی جماعتوں نے یقین دلایا، جو اخبارات میں خبر چھپی اور جو ٹی وی پر چلی اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ اتحادیوں نے حکومت کو یقین دلایا کہ ہاں ہم اس قانون سازی میں آپ کا ساتھ دیں گے. کل نہیں، یہ پرسوں کا واقعہ ہے. یعنی پرسوں رات کو جو کھانا دیا گیا تھا اس میں عمران خان کو اتحادی جماعتوں نے یقین دلایا کہ ہم اس قانون سازی میں آپ کا ساتھ دیں گے. اور یہاں دیکھیے کیا ہوا کہ اس یقین دہانی کی بنیاد پر اس وقت تک ابھی یہ ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی تھی کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کب بلایا جائے گا. رات کو یہ یقین دہانی کرائی گئی. اس یقین دہانی کے ملنے کے بعد پھر عمران خان نے ڈیٹ دی اپنی پارٹی کے ساتھ مشورے کے بعد، اور وہ ڈیٹ آج دی کل دی پہلے ٹائم کہ اجلاس کل ہوگا 11 تاریخ کو. اور جب اجلاس کی ڈیٹ دے دی گئی، اجلاس بلا لیا گیا، اسپیکر نے وہ بلانے کا آرڈر جاری کر دیا، اور اس کے بعد ایک بریفنگ تھی جو مزید تسلی کے لیے، مزید اطمینان کے لیے دی گئی تھی کہ اگر کسی کو شبہ ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو چلے. اور اس بریفنگ کا نقصان یہ ہوا کہ دو اتحادی تو صاف ہی ڈٹ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اپنی قیادت سے مشورہ کریں گے. یعنی ایک دن پہلے جو یقین دہانی کرائی گئی تھی اس سے یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن کی حکومت سے یو ٹرن کے اتحادیوں نے ایک وعدے پر یو ٹرن لے لیا. یہ ایک دلچسپ معاملہ پیدا ہو گیا. اچھا ناظرین، یہ پارٹیاں کیا کرتی ہیں؟ ماضی کا ریکارڈ تو یہی ہے کہ یہ اس طرح کے انکار کر کے اور نخرے کر کے پھر بعد میں کچھ مطالبات پورے کروا کے یہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن اس مرتبہ اوورآل صورتحال جو ہے وہ بہت مختلف ہو چکی ہے. معاملے کی شکل بدل گئی ہے اور افواہوں کا زور ہے، قیاساریوں کا زور ہے، اور جو سب سے زیادہ طاقتور افواہ چل رہی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو اس صورتحال میں اس وقت یہ جو ان کی یو ٹرن ہے، کیا یہ باقی رہے گا؟ یہ کل پتہ چل جائے گا. بظاہر امکان یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ان کے ساتھ ہونے والی ہے. تو ناظرین، پارلیمنٹ میں صورتحال کیا؟ اگر پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس ہوتا ہے تو حکومت کے پاس کتنے ارکان ہیں اور سینیٹر ملا کر قومی اسمبلی اور اپوزیشن کے پاس کتنے؟ تو 2 سیٹوں کا فرق ہے. یعنی حکومت کے پاس، حکومت اور اس کے اتحادی ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی تعداد ہے وہ 221 ہے. اپوزیشن کی تعداد ہے 219. اس میں ایک مزید کم کر لیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ملک صاحب جو لاہور سے جن کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا تھا ایم این اے کا، اپوزیشن کی ایک سیٹ کم ہو گئی. تو اپنے پی ٹی آئی کا جو ایک ایم این اے عامر لیاقت کراچی سے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے ناقابل واپسی استعفیٰ دے دیا، میں اسمبلی کے اجلاس میں جاؤں گا، نہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جاؤں گا. تو اس کی سیٹ کو بھی کم سمجھیے تو بات برابر ہی ہو جاتی ہے. یعنی پھر وہی صورتحال کے حکومت کے پاس 2 ووٹ زیادہ ہیں. اور اگر ہم عامر لیاقت کو مان لیں، فرض کر لیں کہ وہ کل آ جائے گا، تو پھر اس صورت میں حکومت کے پاس اکثریت جو ہے وہ 3 ووٹوں کی بنتی ہے. اچھا، اب یہ 3 ووٹوں کی جو اکثریت ہے یہ پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس میں بہت نازک ہے، بہت ہی نازک. مثلا جس امکان کو ہم کم اہمیت دیں وہ یہ ہے کہ کوئی اتحادی پارٹی، 1 یا 2 اتحادی پارٹی اس اجلاس میں حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو تب بھی بات ختم، کیونکہ قاف لیگ کے پاس بھی 4-5 ووٹ ہیں سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے،
اور متحدہ کے پاس بھی سینیٹر قومی اسمبلی کے ملا کر 7-8 بن جاتے ہیں. یہ دونوں اگر ووٹ نہ ڈالیں تو پھر تو بہت زیادہ تعداد بن جاتی ہے منفی ووٹوں کی، اور اگر ان میں سے ایک بھی ناراض ہو گیا تو تب بھی حکومت کو شکست ہو جائے گی. لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے ان اتحادیوں کے علاوہ کہ جس طرح کل پارلیمنٹ سے قومی اسمبلی کے اجلاس سے اتنی بڑی تعداد میں، یعنی پہلے 12-13 اور اس کے بعد تو درجنوں کے حساب سے ارکان غائب رہے، تو پارلیمنٹ کے اجلاس سے اگر 10 ارکان بھی، 5 ارکان بھی، 3 ارکان بھی غائب ہو گئے تو حکومت کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا اور بہت بڑی شکست ہوگی. نفسیاتی طور پر یہ حکومت تو ختم ہو جائے گی ٹیکنیکلی. اور اس میں ارکان کی سہولت کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی رکن ووٹ ڈالنے کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں آتا تو اس پر فلور کراسنگ کا قانون لاگو نہیں ہوتا. تو اگر کل اتنے ارکان غائب رہے تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ مشترکہ اجلاس میں بھی کچھ نہ کچھ ارکان غیر حاضر نہیں رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں فرض کر لینا چاہیے کہ نہیں، عمران خان کی قسمت بہت اچھی ہے، جو ارکان اسمبلی غائب ہوئے ہیں کل وہ سارے کے سارے توبہ طائب کر کے واپس آ جائیں گے، یا پھر کسی سرچشمے سے ان کو فون آ جائے گا کہ بھئی پہنچو. جس طرح وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو 8-10 ارکان غائب ہو گئے تھے، تو رات کو پھر انہیں پکڑ کر ڈنڈا ڈولی کر کے لایا گیا تھا، اور اس میں تب بھی 3 ووٹ کم تھے. وہ جو بدنام ترین اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا، اس نے گنتی غلط کی اور ان 3 کی گنتی نہیں کی، اور اس کے بجائے اس نے اعلان کر دیا کہ اعتماد کا ووٹ عمران خان کو مل گیا ہے اور اکثریت نے ووٹ دیا. حالانکہ گنتی اگر صحیح ہوتی تو عمران خان اس دن سابق وزیر اعظم ہو گیا تھا. تو چلیے، یہ 3-4 ووٹوں کی دھاندلی تو اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر 10-12 ارکان غائب ہو جاتے ہیں، 6-7 ارکان غائب ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا، واک آؤٹ کیا تھا. اس مرتبہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ ایوان کے اندر اجلاس میں موجود رہے گی اور ڈٹ کر مزاحمت کرے گی اور اس قانون کو پاس نہیں ہونے دے گی. تو اس صورت میں اسد کیسر چاہے کتنا بھی بڑا دھاندلی باز ہو، کتنا بھی بڑا ڈرامے باز ہو، وہ یہ ٹھگی نہیں کر سکے گا. تو ایک عجیب و غریب صورتحال پارلیمنٹ میں ہونے کا امکان ہے. تو خیر، کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. جو حالات، آثار اور اشارے جو کچھ بتا رہے ہیں میں نے وہ عرض کیا ہے، اور معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں کئی مرتبہ آخری وقت میں غیبی قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں. انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام ابھی اس مرحلے پر نہیں ہونا چاہیے تو وہ کام رکوا بھی دیا کرتی ہیں. ابھی ان کی طاقت اسی طرح موجود ہے. تو لیکن اوورآل جو نقشہ ہے وہ میں نے کھینچ دیا ہے. اور آخر میں چلتے چلتے برطانیہ کے اخبار گارڈین کی رپورٹ جو بڑی معنی خیز ہے. ناظرین، جب اس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں کہ جب چلاؤ کی خبریں آتی ہیں تو پھر خاص طور پر برٹش میڈیا اس طرح کی رپورٹیں چھاپتا ہے. کیوں چھاپتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو پاکستان سے کہیں نہ کہیں یہ فیڈ کی جاتی ہے یہ خبریں، چنانچہ وہ یہ خبریں چھاپتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے طور پر اگر خبریں چھاپے تو وہ ظاہر ہے ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. تو چنانچہ ثبوت جو ہے وہ یہاں سے ان کو مل جاتے ہیں، اور وہ اوورآل فضا کا جائزہ لیتے ہوئے، حالات کو سونگتے ہوئے پھر رپورٹیں جاری کر دیتے ہیں اور رپورٹیں چھاپ دیتے ہیں. ان میں کوئی مبالغہ یہ کمی نہیں ہوتی، وہ صحیح ہوتی ہیں، اس لیے کہ برطانوی میڈیا کی ایک ساکھ ہے، اور اس ساکھ کی اگر وہ غلط خبریں چھاپ کر اس ساکھ کو متاثر کریں گے تو ان کی جو پھر آئندہ کے لیے رپورٹیں قابل اعتبار نہیں رہتی. تو گارڈین نے لکھا ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت بڑی بے چینی کے آثار ہیں. رپورٹ کی سرخی بنائی ہے کہ عمران خان از کرشنگ دا پور، یعنی غریبوں کو کچل رہا ہے، مسل رہا ہے. اور پھر اس نے رپورٹ دلچسپ ہے لیکن اس کی تفصیل جانے کا موقع نہیں، لیکن صرف ایک فکرہ اس کا میں دیتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ گارڈین نے کہا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ میلٹ ڈاؤن کر رہی ہے، یعنی کہ تحلیل ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے معیشت. ہمارے خیال میں تو ختم ہو چکی ہے، لیکن گارڈین جن کا خیال ہے کہ یہ ختم ہو رہی ہے، میلٹ ڈاؤن اس کا شروع ہو گیا ہے، میلٹ ڈاؤن ہو چکی ہے اس کا کہنا ہے تقریباً. اور یہ تشویشناک رپورٹ اس نے جاری کی ہے، اور عین ایسے موقع پر جاری کی ہے جب پاکستان میں واقعتاً انریسٹ کے آثار ہیں. اور جب یہ اپوزیشن سڑکوں پر نکلے گی تو یہ انریسٹ آپ کو بھی نظر آئے گا، دنیا کو بھی نظر آئے گا، اور ان کو بھی نظر آئے گا جو عمران کو لائے اور جو اب اعتراف کر رہے ہیں کہ دشمن سے لڑنے کے لیے جس معیشت کا ہونا ضروری ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ معیشت کی صورتحال تشویشناک ہے. ناظرین، معیشت کی صورتحال نہیں، پاکستان کے معاملات بھی تشویشناک ہیں، اور اگر اس بحران سے نکل گئے تو امید کی جا سکتی ہے. تو اسی بات پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں
انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔